نکلے. لیکن جب جنگ ہوتی ہے نا تو تغمے تب ہی دیے جاتے ہیں. جنگوں کے اندر ہیروز نکلتے ہیں. مشکل وقت کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ کون مشکل وقت کا آپ کا ساتھی ہے. آپ کو لوگوں کی نظریے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون نظریاتی طور پہ آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے ساتھ فصلی بٹیرے ہیں. یہ بڑا ایک اللہ کرم کرتا ہے کہ جب ایک انسان کو، ایک ملک کو، ایک پارٹی کو جب یہ اونچ نیچ سے گزارتا ہے، مشکل وقت سے گزارتا ہے، تو اس میں لوگوں کی پہچان سامنے آ جاتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے آزماؤں گا. کیوں اللہ ہمارے ایمان کو آزمانا چاہتا ہے؟ مشکلوں سے. کیونکہ وہ جب امتحان آتا ہے، جب مشکل وقت آتا ہے، تو جو ایمان والا آدمی ہے وہ اللہ پہ ایمان رکھ کے مشکل وقت پہ صبر کرتا ہے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے ہر مشکل کے بعد میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں. تو ان میں صبر آ جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، مشکل وقت ہے، میں اس سے نکل جاؤں گا. وہ پھر ہر قسم کی مشکل برداشت کرتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی، ان کا شریعہ، ان کی سنت. کیونکہ دنیا میں ان سے کوئی عظیم آدمی نہیں آیا. اللہ جب کہتا ہے ان کے راستے پہ چلو، آپ کی بہتری کے لیے کہتا ہے. اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہمارے لیے یہ ہے کہ جب آپ ان کی زندگی سے سیکھ کے عمل کرو گے تو آپ زندگی میں اوپر چلے جاؤ گے. جو معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو، وہ اوپر چلا جائے گا. کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. یہ آپ نے بڑا غور سے سمجھنا ہے. اگر یہودی زیادہ انہوں نے جو ہمیں حکم کیا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، اگر وہ چلیں گے وہ اوپر چلے جائیں گے. اگر آج اسکینڈینیویا کے اندر خوشحالی ہے تو وہ زیادہ تر اس مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چل رہے ہیں. وہ ہمارے سے زیادہ آگے ہیں. عدل اور انصاف ہے، انسانیت ہے، فلاحی ریاست ہے، میرٹ ہے، وہاں ظلم نہیں ہے، وہاں قبضہ گروپ نہیں ہے. اللہ کا برکت آ جاتی ہے ان معاشروں کے اوپر، کیونکہ وہ بھی رب العالمین ہے، سب انسانوں کا رب ہے. تو یہ آپ نے بات سمجھنی ہے. علامہ اقبال یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لوگوں کو، ہندوستان کے غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کرتے رہے، بتاتے رہے کہ ایک دفعہ ہم عظیم قوم تھے. کیوں تھے؟ وہ کون سی صفتیں تھیں جنہوں نے ہمیں عظیم قوم بنایا، اور آج ہم کیوں غلام بنے ہوئے ہیں، چونٹیوں کی طرح زمین میں پھر رہے ہیں جن کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. تو آج بھی جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان معاشرہ صرف اوپر تب جاتا ہے جب وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر چلتا ہے. اور وہ اصول سب کو آپ کو پتا ہونا چاہیے، میری پارٹی کو، میرے کارکنوں کو، سب کو وہ اصول پتا ہونے چاہیے کہ وہ کیا اصولوں کے اوپر انہوں نے وہ ایک ریاست قائم کی تھی جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے. سب سے پہلے عدل اور انصاف، سب سے پہلی چیز. انسانی معاشرہ بنتا ہی نہیں ہے اگر عدل اور انصاف نہ ہو. وہ پھر جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے. مائٹ از رائٹ، طاقت کی حکمرانی جو آج پاکستان میں. یاد رکھیں ہم انصاف کے انڈیکس میں 140 ملکوں میں پاکستان 129 پہ ہے. صرف 11 کم ہے سب سے ناانصافی والے 140 ملکوں میں. ہمارا وہ آج حالات ہے. اور اسی لیے آج خوشحالی پاکستان، معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ خوشحال نہیں ہوتا. دوسری چیز فلاحی ریاست، انسانیت کا نظام، جدھر ہم پرواہ کرتے ہیں، ہمارے میں رحم ہوتا ہے، ہمارے میں احساس ہوتا ہے کمزور طبقے کا. جو پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست نے ذمہ داری لی اپنی بیواؤں کی، اپنے یتیموں کی، اپنے غریبوں کی، اپنے بوڑھوں کی، معذوروں کی. یہ کبھی پہلے نہیں تھا. پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں کیسی انسانیت پہ ریاست بنی تھی. اور تیسری چیز
ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। कोई भी मुसलमान रियासत जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे खड़ी होती है वो कभी किसी सुपर पावर के सामने नहीं झुकती, वो गुलामी किसी की नहीं करती, वो आजाद और खुददार कौम होती है, उसमें गैरत होती है, वो हाथ फैलाते नहीं है दूसरे मुल्कों के सामने। उनका प्राइम मिनिस्टर जाके ये नहीं कहता कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं, वो ये नहीं कहता, वो खुददार होता है। क्योंकि हम किसकी उम्मत है? अजीम लीडर की हम उम्मत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 सुपर पावर्स थी, अभी मुसलमान थोड़े से ही थे, वो खत लिखते हैं एक सुपर पावर के सरबराह को और फिर दूसरे सुपर पावर के सरबराह नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे तहरीक इंसाफ के कारकुनों, हमेशा समझना कि आप एक नजरियाती लोग हैं। आपका नजरिया क्या है? आपका नजरिया है जो कि जिसमें ये पाकिस्तान जिस नजरिए पे बना था, इस्लामी फलाई रियासत, और वो थी मॉडल था मदीना का। और आपका नजरिया आज ये है कि हम हकीकी आजादी चाहते हैं। हम हकीकी आजादी का मतलब क्या है ये आपको सबको पता होना चाहिए। आजाद वो माशरा होता है जिधर लोगों के हकूक की हिफाजत करता है उसकी अदलिया, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। हमारे हकूक की हिफाजत जब एक मुल्क की अदलिया और उसके आइन करता है तो हमें आजाद हो जाते हैं। आज मगरब में क्यों पाकिस्तानी जाते हैं, यूरोप में, अमेरिका, इंग्लैंड क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां अगर आप उनके कानून के ऊपर चलें, उनके आप टैक्सेस दें, आप आजाद हो जाते हैं। कोई आपको तंग नहीं कर सकता, आपको रियासत प्रोटेक्ट करती है। बेशक आप दूसरे मुल्क से आए हो, आपको प्रोटेक्शन देती है। कोई आपकी जमीनों पे कब्जा नहीं कर सकता, कोई आपके घर से बाहर नहीं निकाल सकता, कोई स्टेट आके आपसे रिश्वत नहीं मांगती, थानों में जलील नहीं होते, वह थाना कचहरी की पॉलिटिक्स नहीं है, प्रोटेक्शन है, क्योंकि वहां इंसाफ है। सो मेरे कारकुनों, तहरीक इंसाफ की याद रखें, आजादी तब तक नहीं आएगी जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं आता। और इंसाफ तब आएगा जब कानून के सामने सब एक बराबर होंगे। ये नहीं है कि ताकतवर डाका मार के एनआरओ ले ले, रात को वीगो डाले आए और आपको उठा के ले जाएं, जिस तरह हमारे बेचारे अतारुमान को, हमारा एक यंग लड़के को उठा के ले गए। अभी तक 6 दिन हो गए, पता नहीं चला किधर गया। ये किसी माशरे में नहीं होता। ये नहीं होता कि आजम स्वाति एक ट्वीट करे और उसको पकड़ के उठा के ले जाए और सब पोते पोतियों के सामने मारे